تک ایمانداری کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، تو خدا کی نگاہیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ اور جب اس پر نگاہیں لگی رہتے ہیں تو پرانے عہد نامے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس نے ابراہیم سے کہا تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور یشوع پہلے بات کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر تیری نگاہیں شریعت کی کتاب پر لگی رہیں گی، اگر تجھے دن رات اسی کا دھیان ہوگا، تو جس کے کلام پر تیری نگاہیں لگی رہیں گی، آسمان کا خدا بھی تجھے دیکھتا رہے گا۔ اور جب وہ تجھے دیکھتا رہے گا تو زندگی کے کسی حصہ کے اندر تو ناکام مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ لکھا ہوا تیرا خدا تیرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اگر ہم مصیبتوں کے اندر ہیں تو پھر جان رکھیے گا، یوسف کے بھائیوں نے تجھ سے حسد کے مارے اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ٹائم آیا اسے کنویں کے اندر جو ہے پھینک دیا گیا ہے، ایک ٹائم آیا جب اسے جو ہے نکال کر جو ہے وہ اسماعیلیوں کے ہاتھوں کے اندر بیچ دیا گیا ہے، لیکن ان سارے حالات و سکات کے اندر بھی خدا کی نگاہیں جو ہے وہ یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ اور جب خدا کی نگاہیں یوسف پر لگی ہوئی ہیں تو جان رکھیے گا، خدا آپ کو مصیبتوں کے اندر کبھی بھی رہنے نہیں دے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ برائی میں سے بھلائی آپ کے لیے پیدا کرے گا۔ اگر مصیبتیں ہماری زندگیوں پر آتی ہیں تو ان مصیبتوں کے اندر اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا، اکیلا، مایوس نہ سمجھیے، کیونکہ بائبل مقدس کا خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، اس کی نگاہ ہمیشہ آپ پر لگی رہتی ہے۔ اور ایمان کی مضبوطی کے لیے یرمیہ پہلے باب کی جا کر اس کی جو ہے وہ 4 آیت کو پڑھ لیجئے گا۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ میں نے تجھے ماں کے باطن کے اندر خلق کیا، میری نگاہیں تو اس ٹائم بھی تجھ پر لگی ہوئی تھی، میں تو اس ٹائم بھی تجھے جانتا تھا۔ میرے عزیز بہن اور میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی ماں کے باطن کے اندر پڑھتے اور آپ اس جہان کے اندر جنم لیتے، خدا تو اس ٹائم بھی آپ کو جانتا تھا۔ اور خدا کی نگاہیں زبور کے اندر، زبور 139 کے اندر لکھا ہوا ہے، اے خدا تو میرے بے ترتیب مادے کو بھی خدا تو دیکھ رہا تھا، میرا فاصل جو ہے وہ تجھ سے چھپا ہوئی نہ تھا۔ اس نے ایوب سے کہا، ماں کے باطن کے اندر ہڈیاں کس ٹائم بڑھتی ہیں؟ اگر تو حکمت کو جانتا ہے تو بتا، نہیں تو تیرا خدا جانتا ہے۔ جو جانتا ہے اس کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں۔ اگر آپ حنا کی طرح مایوس ہیں، یاد رکھیے گا خدا کی نگاہیں جو ہیں وہ حنا پر اس ٹائم بھی لگی ہوئی تھی جب اس کی سوت اسے چھیڑتی تھی، اور خدا کی نگاہیں اس ٹائم بھی حنا پر لگی تھی جب حنا کی آنکھوں سے زار زار آنسو جاری تھے، خدا کی نگاہیں اس ٹائم بھی حنا پر لگی ہوئی تھی۔ خدا آپ کو کبھی مایوس بے دل نہیں ہونے دے گا، خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ صرف اور صرف اس کے کلام پر ایمان رکھیے گا، بھروسہ کیجیے گا۔ بائبل مقدس کے اندر بے شمار ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب کے اندر جب آپ سٹڈی کرتے ہوئے آگے آتے ہیں، اس جگہ پر جب خدا کی نگاہیں جو ہیں اس ٹائم جب موسیٰ کو ایک ٹوکرے کے اندر چھوٹے 3 ماہ کے بچے کو دریائے نیل کے اندر بہا دیا گیا، شاید اس کی بہن اور اس کی ماں کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن آسمان سے ایک نگاہ تھی جو اسے دیکھ رہی تھی، جس نے اسے سنبھالا، جس نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ میرے عزیز، اگر آپ دانیل کے صحیفے کے اندر پڑھیں تو ہمیں ایمان کی مضبوطی ملتی ہے کہ خدا کی نگاہیں اس ٹائم جب صدرک، مسرک اور عبدالنجو کو آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا گیا، خدا کی نگاہیں اس ٹائم بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اگر آج ہم جن حالات کے اندر بھی پھنسے ہوئے ہیں، یہ مت ذہن کے اندر لائیے گا کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ خدا نہیں چھوڑتا۔ ایوب نے بیان کیا، میرے محرم راز دوست مجھے چھوڑ گئے، مجھے بھول گئے، لیکن اس نے خدا کی وفاداری کے بارے میں اپنے صحیفہ کے اندر بیان کیا،
کہ صرف خدا کی ذات تھی جس نے مجھ سے منہ نہیں موڑا ہے۔ اگر آج آپ مصیبت کے اندر ہیں تو کیا خدا نے آپ کو چھوڑ دیا؟ کیا خدا نے جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا، 40 سال کا سفر تھا، کیا خدا نے 40 سال میں انہیں چھوڑ دی؟ کیا ہر ٹائم ان کی بے وفائیوں نے خدا کی وفاداری کو باطل کیا؟ خدا نے 40 سال ان کے ساتھ اپنی وفاداری کو قائم کیا، اور وفاداری کا ثبوت یہ کہ بائبل کے اندر لکھا ہے نہ تو ان کی جوتیاں ٹوٹی نہ ان کے کپڑے جو ہے وہ پھٹے۔ خدا نے 40 سال ان کی محافظت کی۔ تو کیا خدا زمین کے اس سفر کے اندر خدا آپ سے اپنا منہ موڑے گا؟ نہیں موڑے گا۔ اس نے فرمایا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا، میں تیری مدد کروں گا، میں تیری رہنمائی کروں گا۔ جو تھوڑی مصیبت آتی ہے اسی پریشان ہو جانے ہیں، وہ خدا تو کتنے، ہم ایوب کی بیوی کی طرح ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدا کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، ایون یہاں تک کہ ہم خدمت گزاروں کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اعظم بیان فرماتا ہے تمہاری بے وفائیاں خدا کی وفاداری کو باطل نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نئے عہد نامے کے اندر دیکھیں تو یوحنا جسے زبدی کا بیٹا بولا جاتا ہے، جس نے مکاشفہ کی کتاب کو لکھا ہے، اس سے پہلے کہ وہ پتمس کے جزیرے کے اندر ڈالا جاتا، اسے تیل کے ابلتے ہوئے کڑائی کے اندر پھینکا گیا تھا، اس غرض کے ساتھ کہ یوحنا کو مار دیا جائے۔ لیکن اس تیل کے ابلتے ہوئے کڑائی کے اندر بھی خدا نے یوحنا کو نہیں چھوڑا، خدا نے اسے نکالا، زندگی دی، سنبھالا، تاکہ مکاشفہ جسے نبوت کی کتاب بولا جاتا ہے اس کتاب کو لکھنے کا شرف اسے حاصل۔ اور اگر آج میں اور آپ مصیبت کے اندر تو اس کے پیچھے خدا کا کوئی مقصد ہے، اس کے اندر خدا کا کوئی بہت بڑا منصوبہ میرے اور آپ کے لیے چھپا ہوا ہے۔ لیکن اس منصوبے کو اپنی زندگی کے اندر لینے کے لیے ہم ضروری ہے کہ جب اس کی نگاہیں ہم پر لگی ہیں تو ہماری نگاہیں کس پر لگی ہونی چاہیے؟ یسوع مسیح نے کیا فرمایا تمثیلی بیان کے اندر؟ جس طرح غلام کی آنکھیں آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں بی بی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا اسی طرح ہماری نگاہیں تجھ پر لگی۔ تو مبارک ہے خدا آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ ذرا کسی کی طرف ذرا غور سے دیکھیے گا، ذرا آپ کو احساس ہوگا خدا تعالیٰ کنی پیار کرتا ہے، کنی محبت خدا کرتا ہے۔ اپنے ساتھ والے کے ذرا بیٹھے کے ذرا ایک منٹ ذرا اس کی طرف دیکھیے، ذرا اپنے ہاتھ ذرا ہم نے نیچے کرنے ہیں، ذرا ایک دوسرے کی طرف جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اس چیز سے پتا چلے گا کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جی ضرور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، ذرا ایک منٹ ذرا ایک دوسرے والے ذرا دیکھو، میرے والے نہیں دیکھنا کسی اور والے دیکھو، ہاں ایک دوسرے کی طرف ذرا دیکھیے، ذرا آپ کو اس کی آنکھوں کے اندر آپ کے لیے محبت اور پیار جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس کے لبوں سے جو سمائل مسکراہٹ آپ کے لیے پاس ہوگی وہ آپ کو اس بات کو بیان کرے گی، یہاں کرے گی کہ وہ یقیناً آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو خدا آپ کو ہر روز دیکھتا رہتا ہے۔ زبور 121 کے اندر لکھا ہے تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے تے تیرے رب نو نیندر بھی نہ آئے، وہ آپ کے لیے جاگتا ہے۔ تو جب وہ جاگتا ہے تو اس لیے زبور 4 کے اندر لکھا ہوا ہے جب میں اپنے بستر پر لیٹ جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ جی جب میں اپنے بستر پر لیٹ جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ نیستے کے ساتھ سو جاؤں گا۔ بہت سارے لوگ رات میں کہتے ہیں خراٹے بڑے مارتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا جی تہاڈے سامنے کی ہو رہا، ڈھول بجاندے رہو، اس طرح ہوندی نا مثال کہندے بھاویں ڈھول بجاندے رہو، اے گھوڑے ویچ کے ستا ہے، اینوں کوئی پتہ نہیں کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا، لمے پیندے ہی بس جڑا ہے اے سو ہی جاندا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ زبور 121 کے اندر کیا لکھا ہے؟ صرف اسی جگہ پر آئیں گے تیرا راکھا نیندر بھی نہ، تو جو آپ کے لیے جاگتا ہے۔ اب کس کی فضل کی بدولت جو ہے آپ رات کو جو ہے سکون کے ساتھ سوتے ہیں؟ خدا کی فضل کی بدولت، کیونکہ اس کی نگاہ پر لگی ہے تو آپ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں۔ لیکن یہ جان رکھیے گا کہ اگر آپ برائی کے کام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کے سامنے